بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، آج آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات دورہ سعودی عرب، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین دورہ کہ ایک جانب تو شہباز شریف صاحب کی نئی حکومت آئی ہے، ملک میں ایک نئی رجیم ہے اور ایک پولیٹیکل اتحاد جو پیدا ہوا ہے، لیکن اس سب کے اندر آرمی چیف کا وہاں پر جانا، انتخابات کے بعد جانا، تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ کچھ اہم ترین فیصلے پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے معیشت کے اس وقت سعودی عرب کے اندر ہو رہے ہیں۔ ان کی محمد بن سلمان سے ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ محمد بن سلمان کپتان کے حق میں اس وقت سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان کو رہا کرو، ایک بہت بڑی دھمکی، ایک بہت بڑا پیغام پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے پہنچا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مکمل احوال، مکمل ڈیٹیلز، اہم ترین تفصیلات، اندرون خانہ اس وقت صورتحال سعودی عرب میں کیا چل رہی ہے، پاکستان کے حوالے سے کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، ایک رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، امریکی سائفر پاکستان آیا۔ آج کپتان کی حکومت گرانے والے وہ جناب نشان عبرت بن کے امریکہ آج خود بول پڑے، امریکہ آج خود میدان میں اترا ہے۔ اور آج جو پاکستان بلکہ پوری دنیا نے جو آج ویژنز دیکھیں کہ عمران خان کے حق میں آج امریکی ایوان جو ہے وہ گونج پڑا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ عام ترین تفصیلات بتانی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس پاکستان کو افغان بارڈر سے بڑی اہم ترین جنگ کا سامنا بھی ہے اور یہ خطرناک ترین صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اور کیونکہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں اور وہاں پر سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، پاک فوج پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے جو ہماری بارڈر ہے اس کو ریڈ لائن قرار دے دیا ہے دہشت گردوں کے لیے۔ تو آج سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری کو جناب طلب کیا گیا، دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا ہے اور یہ گوادر فش ہاربر کمپلیکس وہ وہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور فائرنگ کا سلسلہ ابھی تک بتایا جا رہا تھا جاری ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کمپلیکس کے اندر دہشت گردوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی میں دھماکوں کے بعد پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ ہونے والے سے جو نقصان ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ ابھی تک اس کمپلیکس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ بڑی گراؤنی صورتحال ہے کہ گوادر کے اندر ایک پورا جو کمپلیکس ہے اس کا کنٹرول دہشت گردوں نے سنبھال لیا ہے، اور پھر دوسری جانب وفاقی حکومت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فٹ پر لڑنے کا فیصلہ۔ آج جناب ایک اہم ترین جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ زیادہ اہم یہ ہے کہ پیشگی ایکشن ہے وہ لے کر دہشت گردوں اور صورتکاروں کا خاتمہ کیا جائے۔ اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کسی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی داخلہ محسن نقوی نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ایک اہم ترین اجلاس کی صدارت کی اور اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فٹ پر لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ محسن نقوی صاحب، آپ کے دور میں جب آپ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت دلے شاہ کو قتل کیا گیا، آج تک رپورٹ جو ہے میڈیا پر نہیں، آج تک پاکستان کی عدالت نے، پولیس نے یہ بلا کر محسن نقوی سے نہیں پوچھا کہ دلے شاہ کا قاتل کون ہے۔ لاکھ لعنتن جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب کہ آپ جو قاتل ہے وہ پاکستان جتنا بڑا قاتل ہوگا، جتنا بڑا غنڈا ہوگا، جتنا بڑا بدماش ہوگا، اس کو اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے، یہ پاکستان کی جو ہے وہ ہمارے لیے جناب یہ ایک بڑی انہونی سی چیز ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے وزیر داخلہ لگا دیا ہے جو نہ کسی جماعت سے کا تعلق ہے، نہ اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں پی سی بی کا چیئرمین بھی رہوں گا، میں نگران وزیر داخلہ بھی رہوں گا۔ اب صورتحال گراؤنی اس وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کو دنیا بھر میں بین بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بین کر دیا تھا کیونکہ ان کے کرکٹ بورڈ میں پولیٹیکل انٹرفیرنس تھی، تو اب بھی وہی صورتحال ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر ہی ٹیم کی سلیکشنز ہوتی ہیں، اور وہی جناب پورا کنٹرول سیاستدانوں نے وہاں پر سنبھال لیا ہے، بلکہ سیاستدانوں نے نہیں بلکہ کسی اور نے وہاں پر کنٹرول جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے جو یہ چیزیں بڑی سمجھنا ضروری ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ان کو بلائے گا، جو انہوں نے جناب ظلم بربریت کی انتہا کی تھی، زمان پارک کے باہر 48 گھنٹے کے آپریشن، 69 لوگوں پر گولیاں چلانا، 69 لوگوں کے اوپر شیلنگ کرنا، وہاں پر جو آپ نے ڈنڈے برسائے، زمان پارک میں گھس کر آپ نے 69 لوگوں
پر گولیاں برسائیں, ڈنڈے برسائے, اور بوشا بھی جب گھر میں اکیلی تھی تو آپ نے گھر پر حملہ کر دیا. یعنی کہ اتنے بڑے دہشت گرد پاکستان میں وفاقی وزیر داخلہ کی کرسی پر براجمان ہے. یہ ایک بڑا جو ہے وہ اہم ترین سوال ہے جس کو اسٹیٹ کو دیکھنا بھی ہوگا. لیکن خیر جناب, یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. آج کپتان کی حکومت گرانے والے جو ہیں وہ نشان عبرت بن گئے, اور یہ جو ہے امریکہ عمران خان کے حق میں کھل کر آج سامنے آیا. یہ بہت بڑی خبر ہے. ڈونلڈ لو, یہ ایک دھمکیاں میز پیغام انہوں نے پاکستان کو, پاکستان کے جو میسنجر ہیں اس کے ذریعے بھیجا, اور دھمکیاں میز پیغام سائفر تھا. عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں وہ ایک سائفر کی کاپی لہرائی اور بتایا پوری قوم کو کہ ایک سائفر آیا ہے, دھمکی دی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے. کیوں گرایا جائے؟ کہ عمران خان رشیا اور چائنا کے قریب ہو رہا ہے, امریکہ کو دور کیا جا رہا ہے, اور عمران خان امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکا ہے. ہم نے امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دیے, ہم نے افغانستان اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھایا, افغانستان میں امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی. عمران خان صاحب کی پالیسیز جو بڑی اہم پالیسیز تھی, بڑی انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ریجنل بلاک سے بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معیشت کو, سی پیک کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے تھے. ان کو پھر اس کا گناہ وہ جو گناہ کر رہے تھے اتنا بڑا, اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. اور پھر بعد میں پاکستان اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم نے عمران خان تمہیں اس وجہ سے نہیں نکالا کہ تمہیں واپس لایا جائے گا, تم واپس سے ہی آؤ گے. پھر ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کی پوری پارٹی سے تربیت کر دی, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا, اس کو سزائیں دی گئی, اور یہاں تک کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے حملہ کروا دیا, قاتلانہ حملہ. امریکہ کو بتایا گیا کہ عمران خان تمہارے خلاف بولا, ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے. اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی کہ امریکہ خوش ہو جائے, کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا زمینی خدا خوش ہو جائے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ صورتحال تھی. تو پھر آج جناب امریکی کانگریس میں جو کچھ ہوا, ڈونلڈ لو جو ہے وہ آج پیش ہوئے, اور ڈونلڈ لو چونکہ رجیم چینج آپریشن کا اہم کردار بھی ہیں, عمران خان صاحب بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو بلا کر پوچھا جائے, ان کو بلایا جائے, ان کو طلب کیا جائے, جنرل باجوہ کو طلب کیا جائے. تو آج امریکی کانگریس کی کمیٹی میں پیشی ہوئی ہے ڈونلڈ لو کی, اور ان کے بیان پر امریکی کانگریس جھوٹ کے نعرے وہاں پر لگے ہیں کہ ڈونلڈ لو تم جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ ڈونلڈ لو نے عمران خان کے تمام تر الزامات کو رد کر دیا ہے. اور امریکی کانگریس میں جب یہ جھوٹ کے نعرے لگائے گئے, اس میں ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ امریکی کانگریس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کی, سابق وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا, اور امریکہ اس میں انوالو تھا. اس نے پاکستان کے اندرونی پلیئرز کو اپنے ساتھ ملایا اور پاکستان میں ایک سازش کر کے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ کی جانب سے امریکی سازش کے عمران خان کے الزامات رد کرنے پر ایوان میں نعرے لگ گئے. ذرائع کے مطابق جو ڈونلڈ لو ہیں, انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں بیان دیا ہے کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ ہے, اور امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ تعلقات سے متعلق معاملات کی سماعت جاری ہے. اور سماعت میں سائفر کیس کے مرکزی کردار اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو بھی امور خارجہ کمیٹی میں پیش ہوئے, اور جب وہ پیش ہوئے تو وہاں پر جھوٹ کے نعرے لگے جب وہ بیان دے رہے تھے, اور سماعت میں پاکستان میں جمہوریت پاکستان امریکہ تعلقات کے مستقبل سے متعلق سوالات بھی کیے گئے. اور پھر اس کے اندر انہوں نے کہا کہ خود پاکستانی سفیر اسد منیر بھی سائفر کا الزام جھوٹا قرار دے چکے ہیں. پاکستان میں جو اسد منیر صاحب جو ایک کمیٹی کے اندر پیش ہوتے ہیں, جو یہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, 2 سے 3 بار ہوا, اسد منیر صاحب نے سائفر کے اوپر مہر لگائی کہ سائفر آیا ہے, سائفر موجود ہے, سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پر قومی سلامتی کمیٹی میں آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں, DJI سے بھی بیٹھتے ہیں, ملک کی تمام تر بڑی کریم بیٹھتی ہے, طاقتور بیٹھتے ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. DJI PR صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی تھی. امریکہ جو ہے اس نے اس بیانات کو رد کرتے, یہ عمران خان کی بیانات کو رد نہیں کیا گیا, پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے تھے اس کو رد کیا گیا ہے, اور اس کے بیانی کو رد کیا گیا, اس کی پریس ریلیز کو رد کیا گیا ہے. اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بے ضابطیوں کی شکایت دیکھنا الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں صاف اور شفاف طریقے سے بے ضابطیوں کے ذمہ داروں کا احتساب کرے. الیکشن کمیشن پاکستان نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی ہے جس میں ہزاروں پٹیشن جمع ہو چکی ہیں. ہم الیکشن میں بے ضابطیوں سے متعلق تحقیقات کو غور سے دیکھ رہے ہیں. ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ شفاف عمل کو یقینی بنایا جائے. چیئرمین خارجہ کمیٹی نے ڈونلڈ لو کا بیان تسلی بخش قرار دے دیا ہے, لیکن جو وہاں پر ان کی جگہ ہنسائی ہوئی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے ڈونلڈ لو کے بیان کو جھوٹ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے, امریکہ سے اچھی خبر ہے. اور پھر دوسری جانب محمد بن سلمان جو ہیں کپتان کے حق میں سامنے آئے ہیں, بڑی دھمکی دی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو, ورنہ اب کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے سامنے میں صورتحال رکھنے جا رہا ہوں کہ جناب آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں, اور آج ان کی محمد بن سلمان سے ایک اہم ترین جناب ملاقات ہوئی ہے. میں نے آپ
کو بتایا کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. اگر عرب ممالک سعودی عرب پاکستان کو قرض دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھا جاتا ہے تو یہ سسٹم چلے گا. ادروائز یہ جو کمپنی ہے وہ زیادہ دیر تک چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور عرب ممالک کا کردار پاکستان کی پولیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کی ملاقات پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور اہمیت کے حامل ہے, اور پاکستان کی جو ملکی معیشت ہے ہماری وہ خطرناک دھرائے پر ہے. اور اگر عرب ممالک جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب ہم عمران خان کو آپ جیل سے نکالیں, جب تک آپ ان کو صاف اور شفاف پورا ماحول نہیں دیں گے, آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں جناب امریکی سفیر جو سعودی عرب کے سفیر تھے وہ 8 سے 1.5 سال پہلے یہ بیان دے چکے تھے. شہباز صاحب کے ساتھ کی ملاقات ہوئی. چائنا کے وزیر خارجہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ایک پارٹی کے خلاف وہ آپ کو روکنا ہوگا, جو ظلم بربریت کی انتہا آپ نے کر دی ہے اس کو آپ نے روکنا ہوگا. تو آج محمد بن سلمان نے ذرائع کے مطابق جو عام ترین پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو, پولیٹیکل انریسٹ کو ختم کیا جائے, اس کو کم کیا جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ درمیانی راستہ نکالا جائے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیسے کم ہوگی؟ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا, ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں, ان کو زمان پارک شفٹ کر دیں, اڈیالہ جیل میں جا کر مذاکرات کریں. یہ محمد بن سلمان نے بات کر دی ہے آرمی چیف جناب سمیع صاحب کے ساتھ جو عام ترین ان کی ملاقات. تو یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے پھر ایک نیا دور شروع ہوگا. آرمی چیف صاحب جب واپس آئیں گے پھر ایک نیا دور, ایک نیا مذاکرات. عمران خان صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم کرنی ہے. 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کے اندر جلسہ بھی ہے, اس میں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ آئیں اور دھاندلی کے خلاف وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. شیخ رشید, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پر آئیں گے. تو یہ ایک بڑا اہم ترین کھیل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ خود نہیں جا رہے بلکہ ان کے پاس خود طاقتور چل کر آئیں گے کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور درمیانی راستہ نکالتے ہیں. تو سعودی عرب نے ایک بار پھر سے ثالثی کا قرار ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اس سے پہلے محمد مالک جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ عرب ممالک نے بھی عمران خان کو منانے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ جناب عمران خان نہیں مان رہا. اب دیکھتے ہیں صورتحال کس جانب جاتی ہے. اور عمران خان صاحب کو منانا یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے پاکستان کی معیشت سے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ عمران خان صاحب سے بات نہیں کرتے, تو آپ پاکستان کی معیشت کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. کیونکہ ظاہر جب سیاسی عدم استحکام ہی ختم ہوگا تو ملک میں معاشی استحکام بھی کیسے آ سکتا ہے. تو اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنا خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.